السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی معزز و محترم ڈاکٹر ساجد عباسی صاحب اور اس ادارے کے طالبات، معلمات، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے میں اور آپ درس قرآن کے اس پروگرام میں شامل و شریک ہیں. میں آپ کے سامنے مختصر درس قرآن رکھنا چاہتا ہوں. سورہ ممتحنہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے امتحان لینا. پس منظر میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں دعوت اور ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے حوالے سے کام کرتے ہیں. بڑی جدوجہد اور جان فشانی سے جان لڑاتے ہیں. ہر دروازہ، ہر خاندان، ہر کنبے، ہر میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے ہیں. لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش فرماتے ہیں کہ لوگ شجر و حجر کے بنے ہوئے بتوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پہ ایمان لے آئیں. اور اس تفصیل میں اگر آپ جائیں تو آپ کو بے شمار واقعات ایسے ملیں گے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی جدوجہد کی ہے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے گرد کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور مشرکین کے جو سردار ہیں، جو رؤسائے مشرکین ہیں، وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو فلاں محلے کے اندر اونٹ ذبح ہوا ہے اور اس کی غلاظت کو اٹھا کر کے لائے اور مسلمانوں کے اس پیغمبر کے کندھے پر رکھ دے. پھر ایک آدمی جاتا ہے اور وہ غلاظت لے کے آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی پیٹھ مبارک پہ رکھ دی جاتی ہے. اور اسی طرح کا ایک واقعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گلے مبارک میں چادر ڈال کر کے آپ کو گھسیٹا جاتا ہے. اور اسی طرح کے واقعات سے تاریخ کے صفحات بھرے ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار عکاظ میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو کلمہ توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اور پیچھے آپ کے قوم کے لوگ، آپ کے چچا ابو لہب، وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، اس کی بات نہ سنی جائے. چلتے چلتے ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ اسی بازار کے اندر ایک آدمی ایک بدبخت پلٹ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ تھپڑ مارتا ہے اور چہرے انور پہ تھوک دیتا ہے. ان سنگین لمحات و مشکلات سے دوچار امام الانبیاء میرے آپ کے محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پائے استقامت کے اندر ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی. آپ نے اپنی دعوت کو جاری رکھا، ہر دروازے تک پہنچے، ہر خاندان تک پہنچے،
آپ نے ہر دل پہ دستک دی، مرد و زن کو جو ہے وہ اس دعوت کی طرف متوجہ کیا۔ 13 سال گزرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑ کر کے ہجرت فرماتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ اس ہجرت سے پہلے 5 نبوی کو صحابہ اکرام ہجرت کر چکے ہیں، خواتین اسلام ہجرت کر چکی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے کی طرف ہجرت کر چکی ہیں۔ اگر آپ دنیا کا نقشہ اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ حبشہ بڑا قریب پڑتا تھا، عیسائیوں کا ملک تھا، وہاں پہ صحابہ اکرام 2 مرتبہ ہجرت کر چکے ہیں۔ ایک مرتبہ گئے ہیں، وہاں جا کر کے پڑاؤ ڈالا ہے، کسی نے یہ خبر پھیلا دی ہے کہ پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہو گئی ہے۔ یہ صحابہ اکرام اور یہ صحابیات پھر پلٹ آتی ہیں، آ کر کے دیکھتی ہیں کہ مکے کے اندر وہی ظلم و تشدد کا بازار گرم ہے۔ پھر دوبارہ سے وہ پلٹتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ خالی دامن اور غربت اور افلاس کے اندر زندگی گزارنے والے صحابہ اکرام و صحابیات اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے پھر سے وہ حبشے کی طرف ہجرت کرتی ہیں، کشتیوں کا رخ کرتی ہیں، کشتیوں میں بیٹھ کر کے وہ سفر کرتی ہیں اور پھر دیار غیر چلی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور دنیا کے اندر اسلامی ریاست اور اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی، تو اس کے بعد جو لوگ ہجرت کرنا چاہ رہے تھے ان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب یہ خواتین اسلام آپ کے پاس آ جائیں اور یہ ہجرت انہوں نے کی ہوئی ہو، تو اس بات پہ ان سے بیعت لیجئے، اس بات پہ ان سے جو ہے وہ عہد و پیمان کیجئے کہ یہ خواتین اسلام یہ اخلاقیات کے دائرے کے اندر زندگی گزاریں گی۔ تو پیارے بچوں، یہ میرے اور آپ کے لیے درس ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، میرے اور آپ کی زندگی گزارنے کے لیے بڑے بہترین اور زرعی اصول ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر آپ بخوبی جانتے ہیں کہ خواتین کا ہمارے معاشرے کے اندر کیا حساب و کتاب ہے۔ آپ کا شاید آپ کی توجہ نہ ہو، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ خواتین اسلام کو ٹیشو پیپر کی طرح وہ استعمال کرتا ہے۔ بلیڈ سے لے کر کے گاڑی تک جو چیز مارکیٹ کے اندر آتی ہے اس کے اندر خواتین کی تصویریں وہ لگاتے ہیں، ان کے جسم کے حصوں کو فروخت کیا جاتا ہے، تب جا کر کے وہ پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر فروخت ہوتی ہے۔ اگر کہیں کسی بنگلے کا اشتہار دینا ہو تو خواتین کی تصویر کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اگر جناب علی کوئی مارکیٹنگ کا کوئی کاروبار آپ نے کرنا ہے تو خواتین کا سہارا لیا جاتا ہے۔ در حقیقت کیا ہے؟ کہنے والوں نے کہا کہ پرانے دور کے اندر خواتین کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج یہ مہذب ہو چکے ہیں، آج یہ پڑھ چکے ہیں، آج یہ قتل کو گناہ سمجھتے ہیں، تو یہ خواتین کے جسم کے حصے مارکیٹ کے اندر فروخت کیے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے نسل انسانی کی توہین اور اس کی تذلیل کی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بہت بڑا میدان ہے، صرف یہ کالج کی زندگی نہیں ہے، عملی زندگی کے اندر آپ نے اپنی عزت کی جنگ خود لڑنی ہے۔ اس معاشرے کے اندر جو چلے ہوئے برے رسوم ہیں، ان رسوم کا مقابلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ جی ہاں، میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مسلم والدین کو یہ بات بھی بتانی ہے کہ بچیوں کے حقوق ہوتے ہیں، باپ ایسا بھی نہ کرے، صف اول کے اندر نماز پڑھنے والا وہ باپ وہ ایسا بھی نہ کرے کہ بغیر پوچھے اپنے بیٹی کا ہاتھ جس کو چاہے اس کے ہاتھ میں تھما دے، اور وہ ایسا بھی نہ کرے کہ اپنی بیٹی پہ ظلم و تشدد کرے۔ اور آپ نے معاشرے کو یہ اقدار بھی دینی ہے اور یہ روایات بھی سکھانی ہیں کہ خواتین اسلام کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ میں اس مختصر وقت کے اندر بہت تفصیلی بات نہیں کر پاؤں گا، لیکن آپ کے علم میں ہے اس قرآن مجید کے اندر کتنی ساری خواتین کا تذکرہ ہے۔ وہ کون سی خواتین ہیں، وہ کون سی جو ہے وہ اللہ کی بندیاں ہیں کہ جن پہ اللہ بھی فخر کرتا ہے، جن کے نام اللہ رب العالمین بڑے فخر سے لیتا ہے۔ اور خواتین کے حوالے سے تو کئی صورتیں ہیں۔ مریم علیہ السلام جو پیغمبر تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کا سلام ان کو پہنچتا رہا، ان کے نام پہ پوری کی پوری صورت ہے۔ ان کے واقعات قرآن مجید کے صفوں پہ بکھرے ہوئے آپ کو ملیں گے۔
उनकी पाक दामनी, अल्लाह के रास्ते में हिम्मत और इस्तिकामत और अल्लाह के तरफ से मिला हुआ तोहफा, उसकी हिफाजत, आज भी कुरान मजीद उसकी जो है वो पाक दामनी के गुण गाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि आपने अपनी जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से आपने समझना है। और मैं आपको ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि इस माशरे की इस भाग दौड़ के अंदर ये तवील सफ़र है और ये एक ऐसा सफ़र है, इस सफ़र के अंदर आपको कोई साहिबान शायद न मिले, इस सफ़र के अंदर हम सफ़र आपको शायद कोई न मिले, लेकिन अल्लाह मेरे और आपका मददगार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मेरे और आपके लिए निशान राह हैं, वो हिदायत के रास्ते हैं और वो हिदायत के रास्ते पे चमकते हुए सितारों के मानंद है। प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुअमिनातु, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके पास ये मोमिन औरतें आ जाएं, अभी इन्होंने हिजरत की हुई है, ये अपनी ज़मीनें अपना सारा कुछ छोड़ करके ये आई हुई हैं, लेकिन देखिए उसके बाद फिर एक और इम्तिहान है। ज़िंदगी सरासर इम्तिहान का नाम है। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि आपने मैट्रिक के अंदर बड़े अच्छे नंबर लिए तो आप जो ना आपका जिम्मा आप फारिग हो चुके, अब जो चाहें करें, ऐसा नहीं है। मैं भी आपके ऑफिस में बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि बड़े अच्छे नंबर उसके अंदर लिखे हुए हैं और बड़े बेहतरीन नंबर है, 1078 तक नंबर लिए हुए हैं। लेकिन मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि जिस तालिबा ने 1078 नंबर लिए तो क्या वो दुनिया व आखिरत के अंदर कामयाब हो गई? क्या अल्लाह ने उसको ये सनद दे दी कि अब वो कामयाब हो गई? नहीं, अभी तो अमली इम्तिहानात रहते हैं। और ये जो अंग्रेज़ ने हमें निज़ाम जो तालीम दिया हुआ है, हमें नंबरों के पीछे लगा दिया है, हमें इस नंबरिंग के इस गेम के अंदर हमें डाल करके हमारी अखलाकियात पे मिट्टी डाल दी है। होना तो ये चाहिए था कि हर तालिबा के नंबर लगते, उसके पेपर्स के नंबर भी लगते, उसके इन्फाक फी सबिलिल्लाह के नंबर भी लगते, उसके घर से उसके वालिदैन के तासुरात की बुनियाद पे इखलाकियात के भी नंबर लगते और खिदमत के भी नंबर लगते, तब जाकर के वो पास होती। और यकीनन इसी तरह के नंबर लगने हैं अल्लाह के यहाँ, इसी तरह के नंबर जो मुझे और आपको कामयाब कर दें, अभी वो नंबर रहते हैं। अभी वो नंबर अमली ज़िंदगी और अमली इम्तिहानात के बाद लगने हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुअमिनातु युबायिअनका, जब ये ख़वातीन इस्लाम आ जाएं और ये बैत करना चाहें, आला तो इस बात पे बैत करें, ला युशरिकन बिल्लाहि शैआ, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी, ये बुत के सामने भी नहीं झुकेंगी, ये गैर इस्लामी तहजीब के सामने भी नहीं झुकेंगी। और ये रस्म और रिवाज आज आप बखूबी जानती हैं कि आज बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो जेस के इस लानत के अंदर गिरफ्तार होने की वजह से बच्चियां, उनके हाथ जो है ना वो मेहंदी आलूद नहीं हो सके, उनके हाथ वो सर्द नहीं हो सके, उनको खुशियां दस्तयाब नहीं हो सकी, इसलिए कि माशरे ने उनको रस्म और रिवाज के अंदर वो गढ़ लिया है। अब तो ये तय है कि मर्द आगे बढ़ करके डिमांड करता है। अल्लाह की लानत देखें, अब तो ऐसे हालात बन गए हैं कि मर्द डिमांड करता है कि हम निकाह करेंगे, लेकिन हमें तो जो है ना वो जेस के अंदर गाड़ियां हमें मिलनी चाहिए, हमें बंगला मिलना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ये शिरक न करें, ये किसी गैर इस्लामी तहजीब के सामने, गैर इस्लामी नजरी के सामने ये नहीं झुकेंगी। और फरमाया कि वला यसरिकना वला यज़नीना, और ये चोरियां भी नहीं करेंगी और ये बदकारी से भी अपने दामन को पाक रखेंगी। और इस बदकारी के हवाले से आप जानते हैं, शुक्र है आज का माशरा इस हवाले से मुहज़्ज़ब है, लेकिन अब तो मोबाइल ने हमारे हर जेब के अंदर एक बड़ा फितना ला के खड़ा किया हुआ है। मेरा ताल्लुक तालीम व ताल्लुम से है, मेरा ताल्लुक मिंबर व मेहराब से है, मेरा ताल्लुक लोगों को पढ़ने और पढ़ाने से है। मेरे सामने जो लोगों के जो इस माशरे के मसाइल आते हैं, उस पर 1000 बार रोया जाए, खून के आंसू बहाए जाएं तो फिर भी कम है। आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं कि बड़े ज़बरदस्त ईमानदार और नेक लोगों की बेटियां मोबाइल की वजह से वो गुमराही का शिकार हैं, वो निकल के चली जाती हैं, वो अपने बाप दादा की इज्जत वो पाँव तले रोन डालती हैं। और उसके बाद मुआशरा
اس کو کوئی جائے کریں گی فبایعہن واستغفر لہن اللہ، اگر یہ عہد و پیمان کر لیں اور یہ وعدہ کر لیں تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے، آپ ان سے عہد و پیمان کر دیجئے۔ یہ ایمانیات میں سے ہے، یہ کردار کے وہ زرعی اصول ہیں جو آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے۔ اور آخر میں یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے اس دین کے اندر سب سے پہلے امام الانبیاء کو جس نے تسلی دی وہ میرے اور آپ کی والدہ محترمہ ہے، وہ ام المؤمنین ہے، وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو تسلی دی، جنہوں نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں لگایا۔ اور آپ کو پتہ ہے سیرت آپ نے مطالعہ کی ہوگی، اگر نہیں کی تو اب پلٹنے کے بعد اپنے گھروں میں جا کر کے ضرور سیرت کو پھر سے پڑھیے کہ اس خاتون اسلام نے، اس ام المؤمنین نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں لگایا۔ نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد آپ نے پھر کوئی تجارت نہیں کی ہے، نبوت ملنے کے بعد آپ نے کوئی دکانداری نہیں کی ہے، نبوت ملنے کے بعد ایک ہی کام تھا، صبح نکلتے تھے، رات کو اللہ کے رسول واپس پلٹتے تھے۔ یہ سارے اخراجات کون چلاتا تھا؟ یہ ام المؤمنین، یہ میرے اور آپ کی اس ماں نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں لگایا اور آج یہ دین آپ تک پہنچا ہے۔ اور اس لیے مجھے اور آپ کو انفاق فی سبیل اللہ سے ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے، اللہ کے راستے میں ہمیں مال خرچ کرنا چاہیے، غریبوں پہ خرچ کرنا چاہیے، اپنے کلاس فیلوز پہ خرچ کرنا چاہیے، اور اپنے رشتہ داروں میں سے وہ جو کمزور ہیں ہمیں ان کو تلاش کر کے ہمیں ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔